بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نحو میں دوسری نظم نعت جس کے شاعر جناب امیر مینائی صاحب ہیں اس کے مشقی سوالات اور جوابات پڑھیں گے اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشق کے مطالعے سے پہلے آپ اس چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس پر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ سوال الف، پہلے شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درد مند دل کی داستان سنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غم کے ماروں کا حال سننے والے ہیں، اور میں اپنے رنج و غم کی فریاد آپ سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ سوال ب، نعت کے 5ویں شعر میں مجھے پیس ڈالے گا آسماں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، شاعروں کی اکثریت یہ گمان کرتی ہے کہ سب دکھ درد آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور گردش فلک سے ہی آسمانوں کی قسمت میں بل پڑتے ہیں۔ اسی خیال کے تحت شاعر فریاد کرتا ہے کہ گردش افلاک کے سبب وہ رنجیدہ و بے حال ہے، اگر آسمان نے اپنا چلن نہ بدلا تو اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ سوال جیم، شاعر کو زمین، فلک، بشر اور ملک سے کس بات کا شکوہ ہے؟ فلک کہتے ہیں آسمان کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ شاعر اپنے درد و غم کی کثرت سے بے حال ہے، یعنی برے حال میں ہے، اور اپنا حال دل کسی سے کہنا چاہتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، مگر کوئی اس کا حال نہیں سنتا۔ اس لیے وہ زمین و آسمان اور انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے بھی شکایت کرتا ہے، گویا کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو اس کے دل کا حال سنے۔ اگلا سوال ہے کہ نعت کے آخری شعر میں شاعر نے کیا آرزو کی ہے؟ نعت کے آخری شعر میں شاعر آرزو کرتا ہے کہ کاش میری فریاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے اور وہ میرے حال پر توجہ دیں، پھر میں بڑے ادب سے اپنا حال دل ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نعت کی تعریف کریں۔ ایسی نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اور آپ کے اخلاق و کردار اور تعلیمات کا ذکر کیا جائے، نعت کہلاتی ہے۔ آگے نعت کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال مطلب مین تھیم، سینٹرل آئیڈیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات اور امام الانبیاء ہیں۔ ہر مسلمان آپ سے محبت کرتا ہے، ہم دنیا میں آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یعنی سفارش ہماری مددگار ہوگی۔ آپ غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کا آسرا ہیں اور ہم سب کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ آخری سوال ہے کہ شاعر کے خیال میں یتیم اور سقیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک یتیموں کی دادگر ہے، یعنی ان کی مدد کو پہنچنے والی ہے، اور سقیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارہ گر ہیں۔ سقیم کہتے ہیں ضعیف کو، کمزور کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دکھ درد دور کرنے والے اور اس کا غم بانٹنے والے ہیں۔